محترم بزرگ عزیز دوستو، ایمان والا جتنی زندگی اللہ پاک نے اس کو دنیا میں عطا فرمائی ہے، وہ اپنی زندگی میں اپنی آخرت پر نظر رکھ کر زندگی گزارتا ہے، اور ایمان والا اعمال کے اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی فکر کرتا ہے، اسباب کے سلسلے میں بھی کمی کوتاہی نہیں کرتا۔ جہاں وہ دنیا کی زندگی کو گزارنے کے لیے اسباب کو اختیار کرتا ہے، وہیں اپنی آخرت کی زندگی کی طرف نظر کرتے ہوئے اعمال کے سلسلے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا۔ یہ بنیادی بات ہے جو ہمیں یاد رکھنے کی ہے کہ حقیقی ایمان والا آخرت جو اصل منزل ہے اس سے کبھی غافل ہو کر زندگی نہیں گزارتا۔ جس کے ایمان میں کچھ کمی ہوتی ہے، ایمان میں کمزوری ہوتی ہے، وہ اپنی دنیا کو مقصد بنا کر اور دنیا کے جھمیلوں میں مصروف اور مشغول ہو کر آخرت سے غافل ہو کر اعمال میں کوتاہی اور سستی کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے۔ جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جو ایمان کے اعتبار سے طاقتور ہوتا ہے، وہ دنیا کی زندگی میں بھی اسباب کے اختیار کرنے کے باوجود بھی اعمال میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا، اعمال کے اعتبار سے بھی وہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے ایمان کے اعتبار سے آدمی فکر مند رہے۔ جو حدیث خطبے میں نے پڑھی ہے، اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے چند باتیں ارشاد فرمائی ہیں جو ہم سب کے لیے بڑی رہنمائی کرنے والی اور ہم سب کے لیے بڑی رہبری کرنے والی ہے۔ ان باتوں کو اگر ہم دل کے کانوں سے سنیں گے، عمل کے ارادے سے سنیں گے اور عملی طور پر اس کو اختیار کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ ہم اللہ کے محبوب بنیں گے، اور دنیا کے اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں ترقی عطا فرمائیں گے، اور آخرت کے اعتبار سے بھی اللہ تعالی ہمیں کامیاب فرمائیں گے۔ یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ طاقتور ایمان والا یہ بہتر ہے اور اللہ کو محبوب اور پسندیدہ ہے کمزور ایمان والے سے۔ عام طور پر اس جملے کا مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جسمانی اعتبار سے جو طاقتور ہے، جسم کے اعتبار سے جو طاقتور ہے، وہ اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے کمزور اور دبلے پتلے ایمان والے سے۔ جسمانی صحت کا خیال رکھنا اور جسم کو اپنا صحیح رکھنے کی کوشش کرنا، یہ بھی مطلوب ہے شریعت میں۔ صحت کا خیال رکھنا اور صحت مند رہنے کے لیے جن چیزوں کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے ان کو استعمال کرنا، اور صحت کو خراب کرنے والی چیزوں سے دور رہنا، یہ بھی مطلوب ہے شریعت میں۔ لیکن یہاں جو حدیث میں کہا گیا، شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ یہاں جو قوی اور طاقتور مومن کہا گیا ہے وہ ایمان والا، ایمان کے اعتبار سے جو طاقتور ہے، جس کا ایمان مضبوط ہے، جس کا ایمان طاقتور ہے، جو مضبوط ایمان والا ہے، یہ مضبوط ایمان والا اللہ کو زیادہ پسند ہے کمزور ایمان والے سے۔ اس لیے کہ جس کا ایمان کمزور ہوگا
وہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں کوتاہی اور سستی کرے گا، اور جس کا ایمان مضبوط ہوگا وہ اللہ کے احکامات پر عمل کرے گا اور اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے تقاضوں کو پورا کرے گا۔ جس میں اللہ پر ایمان مضبوط نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات عالی پر ایمان مضبوط نہیں ہے، وہ دین کے تقاضوں کو پورا کرنے میں ناکام رہے گا، کامیاب نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ یہاں جو قوی اور طاقتور کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہاں جو قوت اور طاقت سے مراد ہے وہ ایمان کی طاقت ہے، ایمان کی قوت ہے، کہ جس کا ایمان مضبوط ہوگا اللہ کو وہ مومن پر زیادہ پسند ہے اس ایمان والے سے جس کا ایمان کمزور ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مسلم شریف کے مشہور شارح ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں قوت سے مراد آخرت کے معاملات میں جس کا نفس، جس کا دل مضبوط ہو اور جو آخرت کے معاملات میں ثابت قدم ہو، وہ مراد ہے یہاں قوت سے۔ جس کے اندر یہ صفت پائی جائے گی وہ اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کرنے میں آگے بڑھے گا، اللہ کے دین کی خدمت کرنے میں جلدی کرے گا، بھلائیوں کا حکم کرنے اور برائیوں سے روکنے میں ہمت سے کام لے گا، بھلائیوں کی دعوت خوب دے گا اور برائیوں سے روکنے میں ہمت سے کام لے گا، اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں اور اس اللہ کے احکامات کو اللہ کے بندوں کے درمیان نافذ کرنے میں، دنیا میں دین کے عام کرنے میں، دین کی راہ میں جو تکلیفیں اور مصیبتیں آئیں گی وہ ان کو برداشت کرے گا، اللہ کی محبت میں وہ ان مشقتوں کو جھیلے گا اور برداشت کرے گا۔ کون برداشت کرے گا؟ جس کا ایمان طاقتور ہوگا، جس کا ایمان مضبوط ہوگا، جسم مضبوط ہوگا تو وہ ان چیزوں کو پورا کرے گا، کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایمان مضبوط ہوگا، ایمان طاقتور ہوگا تو پھر وہ یہ سارے کام کر سکے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کو اگر ہم پڑھ کے دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ ان کا ایمان کیسا مضبوط تھا، وہ ایمان کے اعتبار سے کیسے طاقتور تھے، وہ ایمان کے اعتبار سے کیسے مستحکم اور مضبوط تھے، جس کے نتیجے میں دنیا کی طاقتیں بھی ان کے سامنے کام جایا کرتی تھیں۔ ظاہری اسباب کے اعتبار سے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن ایمان کی طاقت اتنی مضبوط تھی کہ اس کا رعب سامنے والے پر اتنا پڑتا تھا کہ وہ کام جایا کرتا تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بے شمار قصے لکھے ہیں۔ حیات الصحابہ کتاب کا نام ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو آپ اس کتاب کو پڑھیں، اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واقعات اور ان کی زندگیاں لکھی ہوئی ہیں۔ ان کی زندگیوں کو پڑھیں گے تو ہمارے سامنے یہ نمونہ رہے گا اور ہمارے اندر بھی اس طرح کے جذبے پیدا ہوں گے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ ہستیاں ہیں جن کو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے نمونہ قرار دیا ہے کہ صحابہ کو دیکھ کر تم اپنی زندگی کو درست کرو، اس لیے کہ یہ نبی کے تربیت یافتہ ہیں، نبی کے تربیت یافتہ ہیں، نبی کے فیض یافتہ ہیں۔ ان کی زندگیوں کو دیکھ کر تم اپنی زندگیوں کو درست کرو، ان کو نمونہ بنا کر زندگی گزارو، جیسے وہ اللہ کے محبوب بنے تم بھی اللہ کے محبوب بنو گے، جیسے وہ دنیا کے اعتبار سے ترقی کیے اور دنیا ان کے سامنے جھک گئی، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی دنیا میں بڑی عزتیں، رفعتیں، بلندیاں عطا فرمائیں گے، اور جیسے وہ آخرت کے اعتبار سے کامیاب ہو گئے اللہ تعالیٰ تمہیں بھی آخرت کے اعتبار سے کامیاب فرما دیں گے۔ تو سیرت کی کتابوں میں صحابہ کی جو تاریخ لکھی ہوئی ہے ان کتابوں میں ایک صحابی کا قصہ آتا ہے، عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مشہور واقعہ ہے
بارہا آپ نے سنا ہوگا حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیسا ایمان تھا اور کیسے طاقتور ایمان والے تھے، کیسے مضبوط ایمان والے تھے۔ ہمیں اندازہ ہوگا واقعہ کو سن کر کہ کیسا اللہ نے ان کو ایمان کا کمال عطا فرمایا تھا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ آپ کے دور خلافت میں روم کے عیسائی کافروں نے حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر کے ان کے بادشاہ تک پہنچا دیا۔ بادشاہ کے سامنے جب حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا گیا تو بادشاہ نے کہا کہ تم عیسائیت قبول کر لو، میں تمہیں اپنی حکومت میں شامل کر لوں گا، اپنی حکومت میں تمہیں جگہ دوں گا، وزیر بناؤں گا، منتری بناؤں گا، عہدہ دوں گا تمہیں حکومت میں، اور اپنی شہزادی سے تمہارا نکاح کروں گا۔ آج بھی یہی معاملہ ہے۔ آج بھی پارٹیاں ایک دوسرے کو جو لالچ دیتی ہے وہ اسی طرح دیتی ہے کہ تم ہماری پارٹی میں آ جاؤ، ہم تمہیں یہ فیسلٹی دیں گے، وہاں تمہاری کوئی قدر نہیں ہے، تم ہماری پارٹی میں آؤ گے تو ہم تمہیں یہ عہدہ دیں گے۔ یہ قیامت تک کے لیے یہی اصول ہے، قیامت تک کے لیے یہی اصول ہے کہ اس طرح لالچ دے کر کے ان کو خریدا جائے گا، اسی طرح لالچ دے کر کے ان کو بہکایا جائے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بادشاہ نے کہا کہ اگر تم عیسائی بن جاؤ گے، عیسائیت قبول کر لو گے تو میں تمہیں اپنی حکومت میں شامل کر لوں گا اور اپنی شہزادی سے تمہارا نکاح کرا دوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً انکار کرتے ہوئے فرمایا اگر تم عرب کی ساری بادشاہت بھی مجھے دے دو اور تم یہ چاہو کہ ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی میں دین محمدی سے پھر جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ پوری عرب کی بادشاہت بھی تم دے دو، دین محمدی سے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی میں پھر نہیں سکتا۔ میرے عزیز دوست و بزرگوں، وقت کا بادشاہ ہے، کیسا اس کا دربار ہوگا، کیسا لاؤ لشکر ہوگا اور کیسی اس کی آن بان شان ہوگی، جہاں اپنی موت آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہوگی۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے ایمانی جوش و خروش کے ساتھ فرمایا کہ تو اپنی حکومت کی بات کر رہا ہے، اپنی شہزادی سے نکاح کی بات کر رہا ہے، سارے عرب کی بادشاہت بھی اگر تو مجھے دے دے، ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی، ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی دین محمدی سے میں پھر نہیں سکتا۔ میرے عزیز دوست و بزرگوں، اللہ نے کیسا ایمان کا کمال عطا فرمایا تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ ان کو، پھر اس کے بعد بادشاہ کہنے لگا اگر تم عیسائیت کو قبول نہیں کرو گے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یہ تجھے اختیار ہے، جو چاہے کر لے۔ بلاخر حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھانسی کے پھندے پر، تختہ دار پر جہاں پھانسی دی جاتی ہے وہاں ان کو لے جایا گیا، وہاں کھڑا کیا گیا۔ کھڑا کرنے کے بعد بادشاہ کے حکم سے تیر اندازوں نے حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائیں اور بائیں تیر برسانا شروع کر دیے تاکہ وہ خوف زدہ ہو جائیں، دہشت زدہ ہو جائیں، خوف کے مارے وہ دین محمدی سے پھر جائیں۔ تیر انداز تیر چلا رہے ہیں، اسی درمیان میں ان کو دین سے پھر جانے کی پیشکش کی جا رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے جوش و خروش کے ساتھ اور پورے ایمانی جذبے کے ساتھ برابر اس کا انکار کرتے رہے۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو تختہ دار سے نیچے اتار لیا جائے۔ ایک تانبے کی بڑی کڑھائی لائی گئی، اس میں تیل ڈالا گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ہی ایک مسلمان قیدی کو اس میں زندہ جلا دیا گیا۔ یہ اس لیے کیا گیا تاکہ ان کے اندر کچھ خوف پیدا ہو جائے، کچھ دہشت پیدا ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
آنکھوں کے سامنے ایک آدمی کو جلا دیا گیا۔ پھر اب بادشاہ نے کہا اب بھی تم ہماری بات مان لو، ہم تمہیں وہ سارے فیسلٹیز دیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر انکار کیا، برابر آپ انکار کرتے رہے۔ بادشاہ نے کہا کہ ان کو بھی اس میں ڈال دیا جائے۔ بادشاہ نے فرمان جاری کر دیا، لے جایا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کڑھائی میں ڈالنے کے لیے ایک چرخے پر بٹھا کر ڈالنا تھا، لے جایا جا رہا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگے۔ بادشاہ کی نظر پڑ گئی، بادشاہ نے دیکھا کہ کچھ دل نرم ہو گیا ہے اور ڈر گئے ہیں، چونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے کڑھائی میں ایک آدمی کو جلتے ہوئے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ جذبات ٹھنڈے ہو گئے ہوں۔ پھر حضرت بادشاہ نے کہا کہ واپس بلایا جائے، ان کو واپس بلایا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بادشاہ نے پھر پیشکش کی، اب بھی مان لو، اب بھی ہم تمہیں قبول کر لیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دبے لہجے میں جو رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اس لیے نہیں رو رہا تھا کہ میری جان جا رہی ہے، میں اس لیے رو رہا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کا موقع آیا ہے۔ میرے پاس صرف ایک ہی جان ہے جو کڑھائی میں ڈال کر اللہ کی راہ میں دی جائے گی۔ میں اس لیے رو رہا تھا کہ میرے جسم کے روئیں کے طرح الگ الگ جانیں میرے پاس ہوتی، یہ ساری جانیں میں خدا کی راہ میں قربان کر دیتا، صرف میرے پاس ایک جان ہے یہ سوچ کر رو رہا تھا۔ بادشاہ حیرت میں پڑ گیا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ایمانی جوش و خروش کو دیکھ کر، اس ایمانی استقلال کو دیکھ کر، ایمانی استقامت کو دیکھ کر بادشاہ حیرت میں پڑ گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ آخری پیشکش یہ ہے کہ اگر تم صرف میرے سر کا، میری پیشانی کا بوسہ لے لو گے، میری پیشانی کو چوم لو گے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تنہا مجھے اکیلے کو نہیں، میرے جتنے ساتھی قیدی ہیں کیا ان سب کو چھوڑ دو گے؟ بادشاہ نے حامی بھر لی، ہاں سب کو چھوڑ دیں گے۔ تو پھر حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کے خیر خواہی کے اعتبار سے سب کا خیال کرتے ہوئے اس کے سر کا بوسہ لیا اور اپنے سارے ساتھیوں کو چھوڑا کر مدینہ تشریف لائے۔ جب حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کی اطلاع، آپ کے مدینہ آنے کی اطلاع امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی، تو حضرت امیر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمان جاری فرمایا کہ ہر مسلمان پر لازم ہے جو یہاں مدینے میں موجود ہے، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ عبداللہ ابن حذافہ سہمی کے سر کا بوسہ لے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی اس کی ابتدا کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اس کی شروعات کر رہا ہوں، اس کے بعد ایک ایک مسلمان، ہر مسلمان حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی کے سر کا بوسہ لے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر کا بوسہ لے کر، سر کو چوم کر ان کی عزت افزائی فرمائی۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایمانی استقامت، ایمانی استقلال، ایمانی طاقت اور قوت یہ اللہ کو پسند ہے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ جب ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، دشمنان اسلام بھی ہمارے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کے سینکڑوں ہزاروں واقعات ہیں کہ نہتے تھے، کچھ نہیں تھا، ظاہری اسباب کچھ نہیں تھے، لیکن ایمانی استقامت تھی، ایمانی طاقت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سپر پاور طاقتوں کو ان کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا۔ آج ہماری کوئی وقعت نہیں ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، مسلمان کی کوئی حیثیت نہیں رہی، گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں، جو چاہے کوئی بھی کہہ لے۔ ہر آدمی اپنی زبان میں، اپنے منہ میں زبان رکھتا ہے تو وہ جو چاہے کہہ رہا ہے شریعت محمدیہ پر اور مسلمانوں کے سلسلے میں۔
یہ بے وقعتی ہمارے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہے، یہ بے وقعتی ہمارے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہے۔ ورنہ میرے عزیز و دوست بزرگوں، صحابہ اکرام کی زندگیاں شاہد ہیں کہ کیسا ایمان مضبوط تھا، جس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو کیسی بلندی عطا فرمائی تھی۔ یہ وعدے صرف صحابہ کے ساتھ نہیں تھے، قیامت تک کے آنے والے ایمان والوں کے لیے ہے کہ تم اگر ایمان میں طاقت پیدا کر لو گے، ایمانی اعتبار سے اگر مضبوط ہو جاؤ گے، جو وعدے اللہ نے صحابہ کے ساتھ پورے فرمائے، اللہ تعالیٰ آج بھی وہ پورے فرمائیں گے، آج بھی وہ پورے فرمائیں گے۔ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں کہ نہتے مسلمان، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے سپر پاور طاقتوں کو جھکا دیا، آج بھی اس کی مثالیں موجود ہیں۔ میں صرف اشارتاً کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے آج بھی ان کے سامنے سپر پاور طاقتوں کو جھکا دیا۔ اگر ہم اپنا ایمان مضبوط کر لیں گے، اللہ تبارک و تعالی آج بھی اپنے دشمنوں کو ہمارے سامنے زیر کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ دنیا کی بلندیاں بھی عطا فرمائیں گے اور اخروی کامیابیاں بھی عطا فرمائیں گے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی فکر کرنا چاہیے، اپنے ایمان کو طاقتور بنانے کی کوشش کرنا چاہیے، اپنے ایمان کے سلسلے میں متفکر رہنا چاہیے، اس لیے کہ طاقتور ایمان والا اللہ کو پسند ہے۔ جو اللہ کا پسندیدہ ہو جائے، جو اللہ کا محبوب بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے۔ ہم نے اپنے ایمان کے سلسلے میں کوئی فکر نہیں ہے، اور اپنے ایمان کے سلسلے میں ہمیں کوئی خیال نہیں ہے کہ ایمان کی کس سطح پر میں ہوں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ مضبوط ایمان والا، طاقتور ایمان والا اللہ کو زیادہ محبوب ہے اور پسندیدہ ہے، اور یہ بہتر ہے کمزور ایمان والے سے۔ آج ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، جس کے نتیجے میں ہمیں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ اگر آج بھی ہم اپنا ایمان مضبوط کر لیں گے، آج بھی اگر ہم اللہ سے تعلق مضبوط کر لیں گے، آج بھی اگر ہم اپنا رشتہ شریعت سے جوڑ لیں گے، آج بھی اگر ہم اپنا رشتہ اللہ کے نبی کے ساتھ جوڑ لیں گے اور اللہ کے دین کو اپنے لیے سعادت سمجھ کر دین کے مطابق زندگی گزارنے میں اپنی عزت سمجھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی بلندی عطا فرمائیں گے۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان کو دین پر عمل کرنے میں شرم آتی ہے، دین کے احکامات پر عمل کرنے میں شرم آتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر چہرے پر داڑھی رکھنا، یہ اسلام کا ایک حکم ہے، اسلام کا ایک شعار ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت اس میں مبتلا ہے کہ چہرے پر داڑھی رکھنا گویا عار سمجھ لیا گیا ہے، شرم سمجھ لی گئی ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، جب دین پر عمل کرنے کو ہم اپنے لیے شرمندگی کا باعث اور سبب سمجھیں گے، تو جس کو اللہ نے دنیا میں بھی بلندی کا ذریعہ بنایا، آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنایا، اسی دین کو اگر ہم اپنے لیے شرمندگی کا سبب سمجھیں گے تو کیسے دنیا میں کامیاب ہو سکیں گے؟ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنا، ایسا ایمان ہمارا مضبوط ہو کہ حالات موافق ہوں کہ مخالف ہوں، ہماری نگاہ اللہ کی ذات عالی پر رہے، ہماری نگاہ اللہ کی ذات پر رہے، ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط رہے۔ دوسری بات اللہ کے نبی نے فرمائی وفی کل خیر، مضبوط ایمان والے کے بارے میں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ مضبوط ایمان والا کمزور ایمان والے سے بہتر ہے، درجے میں بڑھا ہوا ہے اور اللہ کو محبوب ہے۔ پھر دوسرے جملے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کمزور ایمان والے کو بھی اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، کہ ہر ایمان والے کے اندر خیر ہے، بھلائی ہے، خوبی ہے، اس لیے کہ ایمان ہی وہ چیز ہے، ایمان ہی وہ عظیم الشان دولت ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ آخرت میں کامیاب فرمائیں گے۔ ایمان کی اہمیت کو اللہ کے نبی نے اس جملے کے ذریعے سے فرمایا کہ بھلے کمزور درجے کا ایمان ہو لیکن یہ کفر سے تو بہتر ہے، کفر سے تو بہتر ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہر ایمان والے میں خوبی ہے، بھلائی ہے،
ہر ایمان والے میں خوبی اور بھلائی ہے، اور ایمان والا اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیثوں میں فرمایا کہ ایمان والا یہ دنیا کی بقا کا ذریعہ ہے اور آخرت کی بلندیوں کو حاصل کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، جب تک ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا دنیا میں باقی رہے گا، اللہ تعالیٰ یہ کائنات کا پورا نظام اس ایک کی وجہ سے چلائیں گے، اس ایک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پورا کائنات کا نظام چلائیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کتنی اہمیت والی چیز ہے، کتنی عظمت والی چیز ہے۔ یہ ایسی عظیم الشان دولت اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے، اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اے پروردگار آپ نے ہمیں ایمان جیسی عظیم الشان دولت عطا فرمائی۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کمزور ایمان والے کو بھی اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، اس کے اندر بھی خیر ہے، بھلائی ہے، اس لیے کہ یہی ایمان آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے۔ ایمان نہیں ہوگا تو پھر آخرت میں نجات اس کے لیے نہیں ہے۔ اگر ایمان ہے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ گناہ اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، انجام کے اعتبار سے بالآخر وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر، یا اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرما کر ایمان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اسے جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے، اس کو نجات عطا فرمائیں گے۔ تو ایمان بہرحال خیر کی چیز ہے، بھلائی کی چیز ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی بھلائی ہے، دنیا کی بقا کا اور وجود کا ذریعہ ہے، اور آخرت کے اعتبار سے بھی بلند درجات کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو سب سے ادنا درجے کا ایمان والا ہوگا، ادنا ترین درجے کا ایمان والا ہوگا، جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کو جنت کا جو حصہ دیا جائے گا، اس کو جو جنت دی جائے گی، وہ موجودہ دنیا سے 10 گنا زیادہ ہوگی۔ تو آخری درجے کا، ادنا درجے کے ایمان والے کا جب یہ مقام ہے، جو اعلیٰ درجے کے ایمان والے ہوں گے، جو اللہ کے مقرب بندے ہوں گے، ان کا کیا مقام ہوگا، ان کو اللہ تعالیٰ کیا کیا نعمتیں عطا فرمائیں گے، کیسی کیسی جنتیں عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے میرے عزیز دوست بزرگوں، اس وقت ہماری پوری نظر اسباب پر ہے، ہماری پوری نظر چیزوں پر ہے کہ ہم یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا۔ یہ سب کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ان کاموں کے کرنے کے ساتھ ساتھ جو اس وقت سب سے اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے نسلوں کے ایمان کی فکر کریں، اپنے بیوی بچوں کے ایمان کی فکر کریں، اپنے خاندان کے، اپنے دوست و احباب کے ایمان کی فکر کریں۔ ایمان کا کسی کو خیال نہیں ہے، اعمال کا کسی کو خیال نہیں ہے، بس چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ دنیا کمانا ہے، جمانا ہے، ایک بلڈنگ سے دوسری بلڈنگ بنانا ہے، دوسرے تیسری بنانا ہے، تاکہ دنیا میں ہم اچھی زندگی گزار سکیں۔ دنیا کے اچھے ہونے کا دار و مدار بھی دین پر ہے، آخرت کے اچھے ہونے کا دار و مدار بھی دین پر ہے۔ جب دین ہی نہیں رہا تو نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز و دوست بزرگوں، ایک بغیر ایمان والا یہ سوچ سکتا ہے کہ چیزوں کو حاصل کر کے میں ترقی کر سکوں گا۔ ایمان والے کی سوچ تو ہرگز یہ نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے نبی کو چھوڑ کر، اللہ کے دین کو چھوڑ کر صرف چیزوں کو اختیار کر کے میں دنیا میں ترقی کر سکوں گا۔ یہ ایمانی سوچ نہیں ہے، یہ ایمانی خیال نہیں ہے، یہ ایمانی فکر نہیں ہے۔ ایمانی سوچ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے ہی دنیا میں چین و سکون ملے گا، اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزار کر ہی دنیا میں چین و سکون ملے گا۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، آج ہماری سوچ ہی بدل گئی، ہماری فکر ہی بدل گئی، ہمارے سوچنے کا انداز ہی بدل گیا۔ صبح اٹھ رہے ہیں، دنیا کمانے کا خیال ہے، دن بھر دنیا کے پیچھے گزر رہی ہے زندگی، اور رات میں سو رہے ہیں اسی خیال سے کہ پھر صبح اٹھ کر دکان کو جانا ہے۔ دین کا کوئی خیال نہیں ہے، نمازوں کا کوئی خیال نہیں ہے، اللہ کی عبادتوں کا کوئی خیال نہیں ہے،
قرآن کی تلاوت کا کوئی خیال نہیں ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کا کوئی خیال نہیں ہے۔ یہ خیال آتا ہی نہیں ہے کہ اللہ کے کتنے احکامات میرے ذمے ہیں جو 24 گھنٹوں میں مجھ سے متعلق ہیں، وہ پورے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزر رہی ہے کہ نہیں گزر رہی ہے۔ میرے عزیز و دوستو بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے، اس حدیث کی روشنی میں یہی بات بتانا مقصود ہے کہ ہم اپنے ایمان اور اپنے اعمال کی فکر کریں۔ آج بھی جو ذلت ہم پر چھائی ہوئی ہے، جو ڈر اور خوف کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، اتنی بات ہمیں یاد رکھنے کی ہے، دنیا میں کوئی پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا، تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ یہ اللہ کے مسلط کردہ حکمران ہیں، ہمیں اللہ کو منانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اللہ کو منا لیا، اللہ سے تعلق قائم کر لیا، پھر اللہ تبارک و تعالی ایک جھاڑو پھیر دیں گے، یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ فکر ہمارے اندر پیدا ہو، یہ یقین ہمارے اندر پیدا ہو، یہ خیال ہمارا بنے اور یہ فکر ہماری بنے، پھر اس کے بعد ہم اللہ سے تعلق قائم کرنا شروع کر دیں، اللہ سے اپنا تعلق جوڑنا شروع کر دیں، اللہ کے دین پر عمل کرنا اپنی زندگی کا مقصد سمجھیں، اللہ کے ایک ایک حکم پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی ترقی عطا فرمائیں گے، دنیا کے حالات بھی اللہ درست فرما دیں گے، اور اللہ تعالی دشمنوں کے دلوں میں ہمارا رعب پیدا فرما دیں گے۔ جیسے دشمنوں کا رعب اب ہمارے دلوں میں پڑا ہوا ہے، ہم گھبرا رہے ہیں کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، یہ حکم آ رہا ہے اب کیا ہوگا، یہ آرڈر پاس ہو رہا ہے اب کیا ہوگا۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ اللہ کی طرف سے جب تک کوئی فیصلہ صادر نہیں ہوتا، اللہ کی منظوری جب تک کسی چیز کو نہیں ملتی، دنیا میں کوئی حرکت نہیں ہو سکتی، کوئی حرکت نہیں ہو سکتی۔ ڈرنے گھبرانے کا کوئی ماحول نہیں ہے۔ کرنے کا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان اعمال کی فکر کریں، اپنے اخلاق کو درست کرنے کی کوشش کریں، غیروں کے سامنے ہم اپنے اخلاق پیش کریں، اس لیے کہ ہمارا ایمان اندر کی چیز ہے، ہمارے اعمال ایک محدود دائرے میں ہوتے ہیں، نماز ہم مسجدوں میں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ مسلمانوں کو دی جاتی ہے، حج کعبۃ اللہ میں ادا ہوتا ہے، روزہ ہم رکھتے ہیں، بازو والے کو پتہ نہیں چلتا، ہمارے یہ اعمال غیروں کو کیسے پتہ چلیں گے؟ غیروں کو دکھانے والی چیز وہ ہمارے اخلاق ہیں، اسلامی اخلاق ہم اختیار کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں میں بھی اسلام سے محبت پیدا فرما دیں گے۔ اسلام کا ہم نے صحیح تعارف کرایا ہی نہیں ہے، اسلام کا صحیح تعارف ہم نے کرایا ہی نہیں ہے، جس کے نتیجے میں اسلام کی جو غلط تصویر لوگوں نے دکھائی ہے اسی کو لوگوں نے صحیح سمجھ لیا ہے۔ اگر ہم اپنے عمل سے صحیح تصویر دکھاتے، صحیح تعارف اسلام کا کراتے، تو پھر یہ دن ہمیں دیکھنا نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ایمان اعمال کی فکر کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، پوری امت مسلمہ کو، ایک ایک فرد کو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ایمان کی، اپنے گھر والوں کے ایمان اعمال کی، اپنی آئندہ نسلوں کے ایمان و اعمال کی فکر کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔